جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا عمران خان کی خالی کردہ نشست NA-1 پر امیدوار کی نامزدگی کے معاملے پر تحریک انصاف اختلافات کا شکار ہو گئی ہے۔ پارٹی کارکنوں نے نامزد امیدوار کو پاکستانی تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے پشاور سے مسیح الرحمان۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی نشست NA-1 کا ٹکٹ پارٹی اختلافات کا باعث بن گیا۔ پارٹی ٹکٹ ملا گل بادشاہ کو، جو عام انتخابات میں عمران خان کی انتخابی مہم کے انچارج تھے۔ گل بادشاہ کو NA-1 کا امیدوار نامزد کرنے پر تحریک انصاف کے کچھ کارکن مشتعل ہیں۔ ناراض کارکنوں نے الزام لگایا کہ نامزد امیدوار پاکستانی نہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، وہ افغانستان کے علاقے کنڑ کا رہنے والا ہے، اور جس محلے کا یا جس جگہ کا وہ رہنے والا ہے اس جگہ کا نام ہے چغاسرے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا چیز میں فرق کر رہا ہوں۔ ہم انشاءاللہ KPK کے اندر جو اب احتساب اپنا سیل بنانے لگے ہیں وہ گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہوگا، وہ ایک کمیشن کے نیچے ہوگا جو آزاد ہوگی، جو گورنمنٹ کے وزیروں کو بھی اگر وہ کرپشن کرے پکڑ سکتی ہے، تب ہی صرف ملک میں کرپشن رکا۔ اسی پہ ریلیٹڈ سوال پوچھ لیتا ہوں۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ آپ NA-1 سے آپ کی جگہ گل بادشاہ صاحب کو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ لوگ، ان پہ 22 کیسز رجسٹرڈ ہیں رشوت لینے کے، فراڈ کے ریلیٹڈ کے، تو کیا یہ ایگزامپلز آپ سیٹ کر رہے ہیں، کمیشنز بنا رہے ہیں، ٹکٹس آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن پہ 22 23 کیسز کرپشن کے رجسٹرڈ ہیں؟ مجھے کسی کیس کا نہیں پتا، اگر ایک بھی کیس کا، یہ کیونکہ ابھی کل ہی تو ٹکٹ کا فیصلہ ہوا ہے، یہ صرف یہ ہمارے الیکٹڈ تھے، یہ ہمارے پارٹی کے 17 سال پرانے ورکر ہیں، کارکن ہیں، یہ پارٹی کے الیکٹڈ ہیں، اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ اگر ایک بھی ہمیں کیس کا پتہ چل گیا ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔
نام سمد مرسلین ہے. میں فاؤنڈر ممبر ہوں پی ٹی آئی کا اے پی کے سے, اور 97 میں میں نے پہلا اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا. اور چونکہ اس وقت میں بڑا سخت نا امید تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, اس وقت خان صاحب عمران خان نے جو ایک احتساب کی بات کی تھی اور نئے پاکستان کی اور سسٹم کی, تو میں نے پارٹی کو جوائن کیا اور ڈائی ہارٹ ورکر تھا. اور میں نے کوشش یہ کی کہ پشاور کی ہر گلی محلے تک میں یہ میسج پہنچاؤں, اور میں نے پشاور کے ہر گلی محلے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائے تھے. لوگ اب پی ٹی آئی سے بڑے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں اسی سینس میں کہ پارٹی نے یہ کہا تھا, جو پارلیمانی بورڈ بنا, سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ پارلیمانی بورڈ کو ایک امپارشل پارلیمانی بورڈ ہونا چاہیے تھا. ان کا کوئی رشتہ دار یا وہ کوئی خود جو بھی اپلیکینٹ ہے وہ پارلیمانی بورڈ میں نہیں بیٹھے گا. تو پارلیمانی بورڈ پہ ایک مافیا آیا, اور یہ ہر علمی ہوتا ہے, جب پارٹی پہ برے وقت ہوتے ہیں تو نظریاتی لوگ کام کرتے ہیں, اور جب اچھا وقت آ جاتا ہے تو جب عروج آنے لگتا ہے تو یہ مافیا آ کے اس کو ٹیک اوور کر دیتا ہے. اور یہی وجہ تھی, یہی مصحف جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, اور جو پارلیمانی بورڈ بیٹھا اس نے ساری بندر بانٹ کی. اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انٹرویوز لیے جائیں گے, ہم نے اپلیکیشنز دی, اپلیکیشنز کے ساتھ ہم نے پیسے جمع کروائے, چلے ایک سسٹمائز طریقہ ہوگا, میرٹ ہوگا, انصاف ہوگا, انٹرویوز ہوں گے. بٹ ایسا سچ کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ گروپس تھے, پارٹی گروپس میں تھی, اور وہ گروپس جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے جو ان کے سپورٹرز تھے انہیں کو ٹکٹ دیے, اور جو عمران خان کے سپورٹرز تھے ڈائریکٹ ان کو اگنور کیا گیا. اور اس کے باوجود جو ایک اور بات جو اہم تھی, جو رومرز تھے, اور کہ یہ کافی جو لوگ اس سے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ پارٹی ٹکٹ بکے گئے, اور اس وجہ سے کافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورکرز بہت ڈس اپوائنٹ ہیں. اور اسپیشلی NA1 پہ جو خان صاحب نے فیصلہ کیا, ایک تو خان صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی کہ پشاور کے لوگوں نے, عوام نے ان کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا, ان کو بہت بڑی عزت دی, اور انہوں نے بڑی بے رخی کے ساتھ یہ سوئی چھوڑ کے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا جو ایک تو ہمارا لوکل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب گلی گلی اس کے بارے میں یہی بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے ایک غلط آدمی کو ٹکٹ جاری کر دیا, جس کے بارے میں باقاعدہ میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ کافی اس پہ آبجیکشنز آئیں اور ایلیگیشنز لگی ہیں. تو اس وجہ سے لوگ بہت سخت ڈس اپوائنٹ ہیں ہماری پارٹی سے, لائک ان کا بھی مورال کافی ڈاؤن ہو چکا ہے. اگر عمران خان ایک اچھی ایماندار لوگوں کی ٹیم بناتا, انٹرویوز ہوتے, خاندانی لوگ ہوتے, اچھے کریکٹرز کے لوگ ہوتے, ڈیووٹڈ لوگ ہوتے, پیٹریوٹک لوگ ہوتے, تو شاید آج یہ بات نہ ہوتی. یہ اپورچونسٹ آئے, اور اسی وجہ سے یہ پی ٹی آئی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پالیسی, ہر پروگرام کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو رائٹ یہ پرسن چاہیے. اگر عمران خان پہلے بھی یہ فیصلے کر دیتا اور اپنے ایماندار نظریاتی لوگوں کو سامنے لے کے آتا, اور ایماندار اور پیٹریوٹک لوگ اور اچھے کریکٹر والے لوگوں کو وہ ٹکٹ جاری کرتا, اور ٹکٹ پیسوں پہ اور اقربا پروری پہ نہ دیے جاتے, اور اپنے گروپس میں نہ تقسیم کیے جاتے, تو شاید آج یہ حالت نہ ہوتی. آپ جتنا اچھا پروگرام لے کے آئیں گے, جتنی بڑی فنڈنگ کریں گے, اس میں گھپلے ہوں گے, آدھے سے زیادہ کھا دیے جائیں گے, اور آدھے لگا کے شو کر دیا جائے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے. تو یہ اس کے لیے آپ کو ایماندار لوگ چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنی ایماندار ٹیم بنانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں,
اور وہ ٹریپ ہو چکے ہیں اس مافیا کے، انہوں نے ٹریپ کر دیا مافیا نے، اور یہ مافیا ان کے کمرے تک بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے خاص پی اے ہے وہ بھی اس مافیا کا حصہ ہے، اور وہ کسی نظریاتی ورکر کو خان صاحب کے ساتھ ملنے نہیں دیتا۔ اس کی مثال میں اپنی دے دوں، میں 1.5 مہینے تک ان کو فون کرتا رہا کہ آپ میری ایک ملاقات ارینج کروائیں، اور وہ مجھے ہیلے بہانوں سے اس نے 1.5 مہینہ لگا دیا۔ تو مجھے یہ بتایا گیا باہر سے کہ آپ کو روکا جا رہا ہے، اور آپ کسی طریقے سے کسی بھی مین سے ایک دفعہ خان صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے ان کی فیملی مینز استعمال کی، اور میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں اگر جہانگیر کو ٹکٹ نہیں دوں گا تو میں یہ آپ کو دوں گا۔ لیکن یہ سب لوگ یہی بات کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس اپلیکینٹس تھے انہوں نے سب نے یہی بات کی کہ خان صاحب نے ہمیں یہی کہا ہے کہ یہ ٹکٹ میں آپ کو دوں گا۔ تو ان میں سے تو میں خود ایک بڑا گواہ میں خود ہی ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی یہ کمٹ کیا تھا۔ تو میرا میسج سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ایماندار اور پیٹریاٹک لوگ ہونے چاہیے، اچھے کریکٹر کے لوگ ہونے چاہیے۔ برے کریکٹر کے لوگ، بدنام لوگوں سے یہ پاکستان کبھی بھی نہیں چلے گا۔ وہ غلط لوگ اچھے کام نہیں کر سکتے۔ اچھے کاموں کے لیے اچھے لوگ ہونے چاہیے، ڈیزرونگ پیپل ہونے چاہیے، ان کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے، ان کی ریپوٹیشن ہونی چاہیے، ان کا کریکٹر ہونا چاہیے۔ یہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے تو تبھی جا کے انسان اچھے کام کر سکتا ہے اور ایک اچھا نظام بحال کر سکتا ہے۔ غلط لوگوں پہ اچھے نظام نہیں بن سکتے۔